جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سیشن نمبر 8 میں موجود ہیں، اور سیشن نمبر 8 میں آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، اور لیکچر نمبر 6 کا آج ہمارا جو ٹاپک ہے، اس سیشن کا نام تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو جہاد کا کانسیپٹ ہے وہ دہشت گردی پر مبنی ہے۔ گویا لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان بم دھماکے کرتے ہیں، مسلمان خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں۔ مسلمان تو جو ہے نا وہ ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ کوئی کافر انہیں ملے وہ اسے فوراً سے قتل کر دیں، ان کو یہ حکم ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جیسے کوئی کافر ملے فوراً سے قتل کر دو، جب قتل کر دو تو گویا تمہاری جنت پکی ہے، جب تمہاری جنت پکی ہے تمہیں اس کے بدلے تمہیں حوریں ملیں گی۔ اور اس ٹائپ کی جو باتیں ہیں یہ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں سنتے بھی رہتے ہیں، اور یہ آپ بعض اوقات باتیں مسلمانوں سے بھی سنتے ہوں گے، اور یہ باتیں پھیلانے والے جو ہیں وہ غیر مسلم طبقات ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ آیا یہ تمام جو مسلمانوں کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات ہیں یہ کس حد تک قوی ہیں، اور کس حد تک یہ جو ہے نا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آیا کہ اسلام جو ہے ان معاملات کے بارے میں اسی طریقے سے آگہی کرتا ہے جس طریقے سے لوگوں نے اس کے بارے میں کانسیپٹ کو پھیلایا ہوا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگرچہ یہ موضوع، یہ ٹاپک یقیناً بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور بہت زیادہ سمجھے کہ عرق ریزی کے ساتھ تیار کیے جانے والا ٹاپک ہے، یقیناً اس کا حق بیان تو میں نہیں کہوں گا کہ مجھ سے ممکن ہے، لیکن جس حد تک میں آپ کے سامنے رکھ پایا ایسے جو ہے نا وہ اسکیٹرڈ قسم کا ڈیٹا، تو مجھے امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں، دنیا میں ماضی میں بھی اور اس وقت بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ جنگوں کا کنسیپٹ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پہ ذرا آپ غور کریں۔ دنیا اس بات پہ جو ہے نا وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ یہ ہماری نسل ہے، ہم نے اس نسل کی بقا کے لیے جنگ لڑنی ہے۔ جس طریقے سے مثال کے طور پہ یہودی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہود جو ہے وہ اہل یہود جو ہیں وہ قائم رہنے چاہیے، ان کا تسلط قائم رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ غیرت و حمیت کے لیے جنگ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے باپ دادا کو مارا تھا، ہم نے اپنے باپ دادا کی وجہ سے یہ جنگ جیتنی ہے، لڑنی ہے، یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں، ہم نے اس چیز کا بدلہ لینا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ لوٹ مار کے لیے جنگ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے پیسہ، مال و دولت، جواہرات اور انڈر گراؤنڈ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں رکھی ہیں وہ ہمیں یہاں سے مل رہی ہیں، گویا ہمیں اس ملک کو، اس جگہ کے اوپر ہم نے قابض بن کے بیٹھنا ہے۔ لوگ اس لیے بھی جنگ لڑتے ہیں۔ کچھ ممالک، کچھ لوگ اس لیے بھی جنگ لڑتے ہیں کہ ہمارا خوف قائم رہے، ہماری طاقت قائم رہے، لوگ کہیں کہ سپر پاور ہے، لوگ کہیں کہ رشین رومن امپائر ہے، لوگ کہیں ایران کی امپائر ہے، لوگ کہیں رشین امپائر ہے، لوگ کہیں امریکن امپائر ہے، لوگ کہیں برٹش امپائر ہے۔ یعنی لوگ اپنا خوف قائم کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو نیچا کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم تو بہت اونچے ہیں، اس چیز کا کنسیپٹ کو جو ہے نا وہ خوف قائم کرنا، یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے جنگ کا، لوگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیشنلزم جو ہے یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے جنگ لڑنے کے لیے، یعنی قومیت پرستی، ملک پرستی، کہ ہمارے ملک کے لیے جنگ لڑنی ہے، اس ملک کے لیے میں لڑ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یعنی قومیت کی بیس کے اوپر جو جنگ لڑنا ہے یہ بھی ایک پورا کنسیپٹ ہے جنگ لڑنے کا۔ اسلام کا جو جنگ لڑنے کا کانسیپٹ ہے وہ ان تمام کانسیپٹ سے الگ ہے، بات سمجھتے ہیں۔ گویا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کم از کم پتہ ہو کہ دنیا کیوں لڑنا چاہتی ہے، دنیا کا لڑائی کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اسلام کا کیا مقصد ہے۔ اسلام کے مقاصد کو آپ ذرا سمجھیے۔ اسلام اگر کسی کے ساتھ جد و جہد کرتا ہے، جنگ لڑتا ہے، قتال کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔
اسلام اس لیے لڑتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف پیس ہو جائے، یعنی اسلام امن کے قیام کے لیے لڑتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، میں اس کی توضیح میں جاؤں گا تو اسی کے اوپر بات ختم نہیں ہوگی۔ اسلام لڑتا ہے انفورسمنٹ آف جسٹس کے لیے، نظام عدل کے لیے، کہ کسی جگہ پہ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس ظلم کے خلاف لڑتا ہے۔ اسلام لڑتا ہے ریسٹوریشن آف ہیومن رائٹس کے لیے، یعنی کہیں پہ حقوق انسانی کو پامال کیا جا رہا ہے، کہیں پہ ان کو غلام بنا کے رکھا جا رہا ہے، کہیں پہ ان کی آہ و بقا کا خیال نہیں رکھا جا رہا، وہاں پہ اسلام ریز ہوتا ہے، اور اس موقع پہ آیات آتی ہیں، وہ سمجھ آتی ہے، اسلام وہاں پہ کہتا ہے کہ آپ ان کی معاونت کے لیے پہنچیں۔ قرآن کریم میں جس طریقے سے آیات مبارک ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ، تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ کہ جب مجبور، مقہور، مظلوم طبقہ، محروم طبقہ وہ پکارتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہماری مدد کے لیے آئے، کیوں تم مدد نہیں کرتے؟ وہ اسلام ریسٹوریشن آف ہیومن رائٹس کے لیے لڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کا جو کنسپٹ ہے وہ ایلیمینیشن آف وائلنس اینڈ ایگریگیشن، وہ اسلام جو ہے ظلم اور عدوان کے خلاف لڑتا ہے، کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے اسلام اس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے۔ وہ آپ نے معتصم باللہ کی مثال سنی ہوگی کہ ایک عیسائی بیٹی نے اسپین سے معتصم باللہ کو جو ہے نا وہ معاملہ بتایا کہ میری مدد کو، واہ معتصم کیا تیری بات ہے، تو میری مدد کے لیے نہیں آئے؟ لوگ مطلب ان کے اپنے علاقے کے لوگ ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اس عورت کے اوپر۔ تو یہ اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے۔ معتصم باللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مسلمان ہے، وہ وہاں پہنچے، انہوں نے اس عورت کا مداوع کیا، اس عورت کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا اس کو دور کیا۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو گویا اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہے۔ اور پھر اب ذرا آپ آئیں، جو لوگوں نے کانسیپٹ بنایا ہوا کہ جب بھی لفظ جہاد آتا ہے تو فوراً سے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ آنے لگ جاتا ہے کہ شاید جہاد بمانا جنگ، لڑائی، حرب، قتال، یہ معنی ہے، جبکہ جہاد کا یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جہاد جو ہے لفظ جہد سے ہے، جہد سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تغدو کرنا، محنت کرنا، ٹھیک ہے، کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اب اپنے معنی کے اعتبار سے یہ بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جہاد تو کئی قسم سے ہے۔ وہ جہاد جو ہے قرآن کریم میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جہاد اور قتال اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آیات میں الگ الگ جگہوں پہ ڈسکس کیے۔ یعنی ایسا ہے کہ جہاد کے اندر تو قتال ہے، لیکن قتال جو ہے وہ ٹوٹلی جہاد ایسا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ جہاد کا ایک پارٹ ضرور ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں آگے جا کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی 18 سورتوں کے اندر 36 آیات میں 41 مرتبہ جہاد کا تذکرہ آیا ہے، اس مادے سے لفظ آیا ہے جہاد سے۔ اس میں 32 مرتبہ، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو آیات ہیں آپ کی 36 آیات میں 32 آیات میں جہاد کا جو معنی ہے وہ قتال نہیں ہے، یعنی لڑائی جھگڑا فساد فتنہ وہ نہیں، ایون ڈیفینسو وار بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں اس معاملے کو کہ یہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ لوگوں کے درمیان پھیلایا ہوا شبہ ہے کہ قرآن کریم کی 36 آیات میں جو تذکرہ ہے 41 دفعہ جہاد کا، اس میں 32 آیات وہ ہیں جس میں جہاد بمانا جنگ، جدال، ڈیفینسو وار کا معنی ہی نہیں ہے۔ اس میں صرف 4 آیات ایسی ہیں کہ جس میں وار کے معنی میں وہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ قتال کے معنی میں وہ استعمال ہوا ہے۔ وہاں پہ بھی جو قتال کے معنی میں جہاد کا ورڈ استعمال ہوا ہے، وہاں پہ بھی وہ کہیں ڈیفینسو ہے کہ آپ کے خلاف جب وہ لڑیں، جنگ کریں، جہاد کریں، وہ آپ کو تنگ کریں، ظلم کریں، آپ کے ساتھ زیادتی کریں، تو آپ کر سکتے ہو ان کے ساتھ بھی اس طریقے سے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی کافر ہے پکڑو اور مار دو جی، چلو بھی تمہارے لیے جنت ہے اور اس میں 72 ہو رہے ہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ جہاد کا کئی ایک معنی ہو سکتا ہے، جیسے آپ کو پتہ مکی جو آیات ہیں، مکہ میں تو جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایسا دور تھا کہ مسلمان کم تعداد میں تھے، اور حکمت عملی اس میں یہی تھی کہ آپ بھئی نہیں لڑیں،
ٹھیک ہے، جب آپ ایسی تعداد میں ہیں کہ آپ ضرور آپ جو ہے نا وہ قتل ہونا چاہتے ہیں، تو اس نے جہاد کا جو ہے نا وہ معنی کیا تھا آپ یہ دیکھ لیں. تو قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں کہ جو مکی دور کی ہیں لیکن اس میں جہاد بمانا کیا ہے، قتال نہیں ہے. مثال کے طور پہ مکی دور کی صورت ہے سورۃ فرقان کی ورس نمبر 52، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کافروں کی اتباع نہیں کرنی، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے کبیرہ جہاد. کیا جہاد ہے وہ جہاد یہ ہے کہ آپ علم کا، فروغ شعور کا اور جستجو کا اور آگہی کا جہاد کریں، لوگوں کو بتائیں، علم پھیلائیں، بتائیں who is God، رب کون ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کو یہ ساری چیزیں آگاہ کرنے کی ضرورت. گویا وہ ان آیات میں دیکھیں جد و جہد مراد ہے کہ آپ تغدو کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا ایک رب ہے، وہ رب ایسا ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن ہے، ڈیفینیشن جو ہے وہ مینشن ہے. تو اخلاص میں آپ کس رب کو مان رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، تو یہ جن بتوں کو تم مان رہے ہو یا جن کے پیچھے تم لگ رہے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو گویا یہاں پہ علم، جہاد بالعلم چل رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی ورس نمبر 8 ہے، مکی دور ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. جب جناب سعد اپنا واقعہ لے کے آئے، اپنا معاملہ لے کے آئے کہ اللہ کے رسول میری ماں کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مسلمان جو ہے اسلام کو چھوڑ دو، نہیں تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. اس موقع پہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تم سے، لفظی معنی تو یہ بنتا نا، اگر وہ تم سے جہاد کریں اس معاملے میں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو. کیا جہاد کا معنی ہے؟ یعنی وہ بات چیت کریں، مکالمہ کریں، وہ تمہیں جناب وہ ڈرائیں، وہ دھمکائیں، وہ تمہیں جناب وہ بات جیسے کہتے ہیں نا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ٹھیک ہے، وہ مجادلہ جو ہوتا ہے، مجادلہ یعنی بات چیت کرنا، وہاں پہ یہی معنی مراد ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو اللہ کے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر موقع ہے لڑنے کا، جھگڑنے کا، یعنی جھگڑنے سے مراد بات چیت، مکالمہ، تو اس وقت بھی آپ اس طریقے سے آسان انداز سے بات کرو. تو گویا تو جہاد کا جو معنی ہم نے لیا ہوا ہے وہ معنی صرف وہ نہیں ہے جو آپ اس معنی کو ایسے پھیلا رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی یہی معنی ہے جی اس کے اوپر ایسا ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے اور یہ لوگ ایسا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو گویا یہ بات تو آپ کو پتہ لگ گئی کہ جہاد کا جو معنی لوگوں نے لیا ہوا ہے وہ معنی وہ یہ ہے کہ صرف قتال کرو، جنگ کرو، چھوڑو نہیں کسی کو. بھائی بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ جہاد کئی قسم سے ہو سکتا ہے. یعنی جہاد کا وہ معنی تو سمجھ آ گیا نا کہ جہاد میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جد و جہد کرنا. اب جد و جہد کئی ایک طریقے سے ہو سکتی ہے. علمی جد و جہد ہوگی تو جہاد بالعلم ہوگا، قلم کے ساتھ جد و جہد ہوگی تو جہاد بالقلم ہوگا. کیا اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ ایک جہاد فار ایگزسٹنس، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہر زیرو جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے جہاد کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے. نہیں کر رہا جد و جہد، کر رہے ہیں نا بھی، سب کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کمانے کی بھاگ دوڑ، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ہر بندہ یہ جہاد کر رہا ہے، جہاد فار ایگزسٹنس، یعنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے کمانا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، ادھر سے لینا ہے ادھر سے لینا ہے. اب یہی کمائی اگر کمانے کا طریقہ جہاں سے کمائی کر رہا ہے اور اس کی حدود و قیود جو رب کی بتائی ہوئی ہیں اگر اس کے مطابق کر رہا ہے تو وہ مسلم جہاد فار ایگزسٹنس کر رہا ہے. یعنی اپنی بقا کی جنگ تو لڑ رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ جہاد فار حقوق ہو سکتا ہے، یعنی کہ جہاد برائے حقوق، اپنے حق کے لیے جہاد کرنا. اب یہ مثال کے طور پہ جیسے جب برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ جب آ کے یہاں پہ بیٹھی برطانیہ سے اور اس نے پورے ہندوستان پہ قابض ہوئی اور اس میں اس میں ہندو بھی تھے اور اس میں سکھ بھی تھے اور سکھوں کے ساتھ جو ہے نا پھر آپ کو پتہ ہے مسلمان بھی تھے. اب جب یہ لوگ جو تھے نا ان کے خلاف جد و جہد کر رہے تھے کہ بھئی یہ ہمارا ملک ہے، ہم جو ہے نا وہ اس میں آزاد رہنا چاہتے ہیں، آپ ہم پہ حکومت نہیں کر سکتے. اب وہ جہاد کر رہے تھے کون؟ یعنی مسلمان بھی وہ کر رہے تھے اپنے حقوق کے لیے، وہ جہاد جو ہے وہ جو ہے نا وہ آپ کے ہندو بھی کر رہے تھے
وہ جہاد جو ہے وہ سکھ بھی کر رہے تھے. یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ جہاد فار حقوق ہے. حقوق حاصل کرنے کے معاملے میں بھی اگر حدود اللہ کی پابندی کی جائے تو بندہ مومن حلال و حرام کا اگر اعتبار رکھے تو یہ جہاد بھی جہاد ہو سکتا ہے. اس کا حق کے لیے جہاد ہے. بھائی بات سمجھتے ہیں. ظلم کے خلاف جہاد ہے. گویا جس طریقے سے وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ظالم تو مظلوم تو سمجھ آتی ہے, ظالم کی سمجھ نہیں آتی. تو اللہ کے رسول نے گویا یہ کانسیپٹ دیا کہ یہ بھی جدوجہد ہے نا, جہاد ہے, کہ ظالم کی مدد بھی کرنی ہے, مظلوم کی مدد بھی کرنی ہے. مظلوم کی سمجھ آ گئی. مظلوم کی مدد کیا ہے؟ مظلوم کی یہ ہے کہ اس کو اس ظلم سے نکالنا, اور ظالم کی یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روکنا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی جہاد ہے. آپ سمجھتے ہیں. اور اسلام تو اسی چیز کو چاہتا ہے کہ کوئی ظالم کو کوئی حق نہیں ہے. آپ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا تھا, پڑھا ہوا ہے کہ جس میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ جب سنبھالا, جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, خلیفہ اول نے اپنا عہدہ سنبھالا تو خطبہ اول جو دیا, پہلا خطبہ, اس خطبے میں یہ بات کہی کہ لوگوں یاد رکھو تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے لیے کمزور ہے. جب تک میں اس نے جو کھینچا ہوا حق ہوگا میں اسے واپس نہ دلوا لوں, اور تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے لیے طاقتور ہے جب تک میں اس کو اس کا حق دلوا نہ دوں. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی پوری کی پوری جو تربیت ہے اس کا عکس نظر آ رہا ہے اس معاملے میں. یہ بات یاد رکھے کہ ہماری جدوجہد, اسلام کی جدوجہد وہ مظلوم کے معاملے میں ہے, مظلوم کا ساتھ دینے کے معاملے, ظالم کا ہاتھ روکنے کے معاملے میں. جو غلط معاملات چل رہے تھے اس وقت دور میں, اس معاملے میں ہے. تو یہ چیز سمجھنے کے قابل ہے. اس کے بعد جو ایک جہاد ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی ہم کئی ایک شاخیں ہیں, وہ ہے جہاد نظریے, فلسفی, یا ایسے سمجھیں کہ لیقوم الناس بالقسط, یعنی نظریے کا جو جہاد ہوتا ہے. نظریہ جس طریقے سے اسلام کا نظریہ عدل کا نظریہ ہے, اسلام کا نظریہ قیام امن کا نظریہ ہے, اسلام کا نظریہ حقوق انسانی کی بحالی کا نظریہ ہے, اسلام کا نظریہ جو ہے وہ ظلم و عدوان یعنی زیادتی کو ختم کرنے کا نظریہ ہے. اب اس نظریے کے اوپر جو جہاد ہے وہ جہاد on the base of philosophy, on the base of نظریہ, یہ اسلام کا جو جہاد ہے اس کا پورا سسٹم ہے. اس میں یہ ہے کہ مستضعفین جو ہیں, کمزور لوگ جو ہیں, مستکبرین جو ہیں, ان کی پکڑ کیسے کرنی ہے, محرومین جو ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے, جو مترفین ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے. یہ پورا ایک جہاد ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ اسی کنسیپٹ کا نام ہے. اس جہاد کے اندر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو انفرادی جہاد بھی ہے. یعنی جہاد فی سبیل اللہ جو نظریے کا جہاد ہے, اس میں اسلام کیا کرتا ہے, پہلے انفرادیت کے اوپر غور کرتا ہے. انفرادیت کو جو ہے نا وہ زور دیتا ہے کہ آپ کم از کم اپنے اوپر تو آپ کریں نا, اپنے اوپر جو اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ کریں. گویا یہ انفرادی جد و جہد ہے جس کی اسلام دعوت دیتے ہیں, اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی آیات کا تسلسل ہے. بات سمجھتے ہیں. میں وقت کی تنگی کی وجہ سے ساری چیزوں کو تو ڈسکس نہیں کر سکتا, ایک اوور ویو دے سکتا ہوں. تو گویا جہاد فی سبیل اللہ آن دی بیس آف جو فلسفی اینڈ نظریہ ہے, اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے انفرادی جو جد و جہد ہے وہ کریں. انفرادی جد و جہد میں آپ کے جو آر ہیں چیزیں, یعنی جو چیزیں آپ کو روکتی ہیں اپنی انفرادی جد و جہد میں, وہ آپ کا مثال کے طور پہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز آپ کا ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, جو آپ کو روکتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کرو, لوگ کیا کہیں گے, حالانکہ صحیح بات پہ آپ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اسلام کہتا ہے اس کے خلاف جہاد کرو, جد و جہد کرو, ختم کرنے کی کوشش کرو اس معاملے کو, کہ بھائی آپ خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر جہاد آتا ہے شیطان, جو ہمارے شیطان ہے وہ تو ہمارے خلاف ہے. اسلام پورا کنسیپٹ دیتا ہے شیطان کا. تو گویا یہ جہاد ہے, جد و جہد ہے اپنی ذات, جہاد بالنفس جس کو کہتے ہیں, اس کے خلاف. اور اس میں جو شیطان آپ کو خرابی پیدا کرتا ہے آپ اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں. پھر جہاد آتا ہے آپ کے جہاد بالنفس میں, آپ کا اپنا ذاتی نفس جو ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کا نفس جو ہے یہ تو انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. گویا اپنے نفس کی جو شہوات ہیں, اپنے نفس کے جو وسوسات ہیں, اور نفس کی جو چاہتیں ہیں, ان کو دیکھنا اور ان کے خلاف جد و جہد کرنا, بھاگ دوڑ کرنا, تگ دو کرنا, اور اپنے نفس کو سدھارنا. سوسائٹی کے اعتبار سے, عدل کے قیام کے اعتبار سے, امن کے اعتبار سے,
ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو سیٹل کرنا، یہ جہاد ہے جو بالنفس ہے، جہاد ہے جو انفرادی سطح کے اوپر ہے. اس کو بھی اسلام نے اسی سے تعبیر کی ہے. کتنی آیات ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستے میں جد و جہد کرتا ہے. یہ اب مکی دور کی آیت ہے نا، جو ہمارے رستے میں جد و جہد کرتا ہے، تغدو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہم اس کو راستہ دکھاتے ہیں. اب یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ ایک جہاد ہے کہ بھی قتل کرو لوگوں کو، نہیں. بات سمجھتے ہیں؟ تو گویا یہ وہ جد و جہد ہے جو انسان کی اپنی انفراد کے ساتھ ہے، اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے. پھر ایک جہاد ہے جو دعوت ہے، دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ بھی جہاد ہے. اسلام اس کو بھی جہاد سے تعبیر کرتا ہے بھائی. اس کو بھی کہتا ہے کہ آپ جد و جہد کر رہے ہیں، آپ تغدو کر رہے ہیں، آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. جیسے ابھی میں مثال کے طور پہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں قرآن و سنہ کا، جہاد ہے. اب اس جہاد کی کیٹیگری ہیں، 3 کیٹیگری. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت یعنی ریشنل، عقلی دلائل کے ساتھ. اب سارے لوگ تو ایسے نہیں ہو سکتے نا کہ جو آپ کو کہے کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم سنہ کو مانتے ہیں. آپ کو ان کو عقلی نقلی دلائل، عقلی جو دلائل ہیں وہ بھی دینے پڑیں گے. تو گویا ریشنل دلائل کے ساتھ لوگوں کو دعوت اللہ دینا جائز ہے، جد و جہد ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ کچھ اور لوگ ہیں تو ان کو الموعظۃ الحسنہ، یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی زبان کے ساتھ، زبان کا صحیح استعمال کر، اس کے معاملے میں جد و جہد کرنا، لوگوں کو جوڑنا اس عدل کے ساتھ، اس قیام امن کے ساتھ، اس حقوق انسانی کے ساتھ، اس ظلم اور عدوان کے خلاف موعظہ حسنہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا، یہ بھی جد و جہد ہے، یہ بھی جہاد ہے. اور اسی کیٹیگری میں تیسری ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر کہیں پہ مکالمے کی ضرورت پیش آ جائے، مناظرے کی ضرورت پیش آ جائے، تو پھر آپ کو مناظرہ بھی کرنا ہے، مکالمہ بھی کرنا ہے. کس طرح؟ احسن انداز کے ساتھ. تو گویا یہ بھی جہاد کی کیٹیگری ہے، اور ان معاملات کے لیے بھی الفاظ، قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں وہ جہاد کے ساتھ ہی استعمال ہوئے. تو گویا یہ 2 کیٹیگری ہوگی. نمبر 1 انفرادی سطح کے اوپر جہاد، نمبر 2 دعوت اللہ کی طرف جہاد، نمبر 3 کہ جہاد بطور اس لیے کہ نظام کو قائم کیا جائے. اب ظاہری بات ہے، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس حد تک آپ روک لیں گے. اگر مثال کے طور پہ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں، ڈفرینٹ جگہوں پہ، ڈفرینٹ ممالک میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ زیادتی ہو رہی ہے، بہت معاملات خراب ہیں، بے شک وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، آپ ان کی زیادتی کو پکڑ پکڑ کے روکیں گے، کیا کریں گے؟ کتنا روک لیں گے؟ اب اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ بطور نظام قائم کر دیا جائے اسلام، تاکہ جب نظام اسلام کا قائم ہو تو پھر یہ معاملہ نہ رہے کہ کہیں پہ ظلم و زیادتی رہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ آزادی کے معاملے میں خلل رہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ قیام امن کا معاملہ رہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے اس پہ تشدد کیا جائے. اس تمام چیزوں سے روکنا. پھر ظاہری بات ہے وہاں پہ آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، اور وہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک تو ڈیفینسو وار تو ہے ہی ہے، یعنی مسلمانوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں تقریباً آلموسٹ تمام ڈیفینسو وار کے طور پہ جانی جاتی ہیں. یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ پہلی جو جنگ کی اجازت دی گئی مسلمانوں کو وہ یہ تھی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ تمہیں اب جو ہے نا وہ قتال کی، لڑائی کی جو اجازت دی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے بانہم ظلموا، کیونکہ تم پہ ظلم کیا گیا، تمہیں اپنے شہر سے نکالا گیا ہے، تمہیں گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے، تمہارے ساتھیوں کو تو چوکے لگا لگا کے نیزوں کے اور خنجروں کے قتل شہید کیا گیا ہے. تمہارے ایسے ساتھی بھی ہیں جن کے اونٹوں کے ساتھ، دونوں ٹانگوں کے ساتھ باندھ کے ان کو چیر دیا گیا ہے. یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا ہے. اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہو، تمہاری اتنی طاقت ہو چکی ہے. ظلم کے خلاف جہاد، کہ اس ظلم کو دوبارہ کوئی نہ کرے. مجھے یہ بتاؤ، اسلام نے ڈیفینسو وار جو لڑی ہیں، اسلام نے اس پہ رولز اینڈ ریگولیشن دی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھئی جو بھی آپ جو ہے نا وہ جس کا دل کرے جیسے مرضی، ویسا نہیں ہے. میں آپ کو یہ رولز جو ہے نا جو اسلام کے ہیں وہ میں تھوڑا آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ابھی آپ صرف یہ سمجھ لیں اسلام نے لڑا، جنگ کی. اب کیا کیا آپ دیکھیں، جو جنگ میں لڑے ہیں ان کے ساتھ لڑا اسلام، ڈیفینسو وار کی ہے اسلام نے.
جو آ کے کھڑے ہو گئے مدینے کے باہر، پورا غزوہ احزاب کا لشکر، غزوہ خندق کا لشکر، سارے مشرکین اور عرب کے باقی قبائل کو جمع کر کے لے کے آ گئے، اور اب مسلمانوں کو ختم کرنے، ڈیفنس کرنا تھا نہیں کرنا تھا؟ ڈیفینسو وار تو انٹرنیشنلی اس وقت جو رولز ریگولیشن چل رہے ہیں اس کے مطابق بھی جائز درست ہے۔ اسلام نے ڈیفینسو وار الاؤ کیا، بھائی جہاں پہ آپ دیکھو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور پھر آپ سے کوئی لڑنے کے لیے مثال کے طور پہ آ گیا، بارڈر پہ کھڑا ہے، آپ کے باہر کھڑے ہتھیار لے کے، آپ لڑو گے نہیں؟ لڑو گے ایگزسٹنس کے لیے، بقا کے لیے، تو ہوگی ڈیفینسو وار۔ وہاں پہ جہاد بمانا قتال ہو، پھر لڑائی ہوگی، اور قتال ہوتا ہے یعنی دو فریقین کا آپس میں لڑنا، قتل ہوتا ہے یک طرفہ لڑنا، یعنی ایک شخص آیا اس نے قتل کر دیا، چل بھائی مار دیا ایک بندہ، یہ ہے قتل کرنا، دہشت گردی جس کو کہتے ہیں۔ قتال ہے طرفین کا، طرفین آپس میں لڑنے، ٹھیک ہے۔ جہاد جب نظام کے معاملے میں آتا ہے تو ڈیفینسو وار میں پھر اس طریقے سے قتال ہوتا ہے۔ ڈیفینسو وار جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے، پھر ایک پیش رفت کا جو معاملہ ہے، یعنی کہ وہ ڈیفینس نہیں ہے، وہ پیش رفت ہو، اس وقت ہوتی ہے جب اسلام کے پاس جب بہت بڑی طاقت موجود ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، پیش رفت کرتا ہے تاکہ میکسیمم جگہوں تک جو ہے نا وہ قیام امن جو ہے نا وہ اس کا موٹیو ہوتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے جو اسلام کے خلاف پھیلائی گئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اسلام نے اس تیسرے معاملے کو جہاد بالقتال یعنی جہاد بالسیف، وہاں پہ پھر جو ہے نا وہ اس کو لے کے آتا ہے کہ چلیں اب آپ لڑ سکتے ہیں سیف کے ساتھ، جب آپ کے ساتھ کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ اسلام کے جو مقاصد جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ذرا آپ جس چیز کو دیکھنا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو قوانین وضع کیے جہاد کے، وہ آپ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کسی گورے کے قوانین بھی نہیں ہیں جن کے جو ہے نا وہ اللہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، جی ایسے ہیں جو ویسے ہیں۔ اب میں جب بات کھولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کے اصول جو اسلام نے وضع کیے ہیں اس کو آپ سمجھ لیں، وہ ایک جو ڈیفینسو وار ہے وہ تو لڑنی ہے نا، جو آ کے آپ کے کھڑا ہو گئے سامنے، آپ لڑو گے نہیں؟ لڑو گے، اس کا تو معاملہ چھوڑ دیں۔ پیش رفتی کے معاملے میں اسلام نے قوانین جو بنائے ہیں، یعنی کہ آپ نے پیش رفت کرنی ہے، آپ اب جو ہے نا وہ قانون جو ہے نا وہ پورے کا پورا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کے قوانین کیا ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں پہلے جو ہے نا وہ خطوط بھیجے جاتے تھے، امن کا پیغام بھیجا جاتا تھا، کہ معاہدہ ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، پھر جب معاہدے ٹوٹتے تھے، جنگ لڑتے تھے، سارا معاملہ۔ ایک چیز جو ذہن میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہوتی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلے اگر پیش رفتی کا کہیں پیش رفت اگر کرتے تھے نا کسی جگہ پہ، تو وہ مقصد نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے آپ دیکھیں غیر مسلم طبقات کا ہے کہ وہ اس لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ لوٹ مار کرنی ہے، اس لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مارنا ہے، اس لیے لڑتے ہیں کہ عام پبلک کے اوپر ظلم و زیادتی کرنی ہے، اس لیے لڑتے ہیں خوف قائم کرنا ہے، اس لیے لڑتے ہیں کہ ہماری جگہ انکریز کر جائے گی، اس لیے لڑتے ہیں نا۔ مقاصد نیشنلزم مقاصد ہو سکتے ہیں ان کا، لیکن اسلام کا ہرگز یہ پیش رفت کا مقصد نہیں تھے۔ اسلام نے جب بھی بات چیت کی تو یہ کہا کہ دیکھو ہم نے یہ علاقہ جو ہے اگر فتح کیا ہے تو یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے نا وہ جو لوگ غیر مسلم آباد ہیں ان کو ہم کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو وہ کہتے تھے نا کہ بھی اسلام کے قانون کو مان لو، نہیں مانتے تو میدان میں آ جاؤ، ساری بات طے ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بغیر طے شدہ باتیں ہوتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آئے اور خفیہ جو ہے نا وہ طریقوں سے جا کے پورے کا پورا جو ہے نا علاقہ مسمار کر دیا، لوگ قتل کر دیا، ایسی کوئی اسلام کا قتال کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اسلام کی وار کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اسلام کا جو جہاد ہے اس کا یہ کنسیپٹ نہیں، وہ واضح ہے، شفاف ہے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ۔ آپ دیکھیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب امیر معاویہ نے ایک علاقہ جو ہے وہ جب فتح کرنے لگے نا، اس فتح کرنے سے پہلے کہ ایک امپائر تھی، حافظ طاہا آپ اپنا مائک آف کریں، الاؤ نہیں ہے یہاں پہ ویڈیو آن کرنا، کائنڈلی اپنا مائک بھی آف کریں۔ اچھا اس بات کو سمجھ لیں کہ جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا معاہدہ تھا ایک کسی بڑی امپائر کے ساتھ، تو جس دن معاہدہ ختم ہونا تھا نا اس سے ایک دن پہلے رات کو جناب امیر معاویہ نے ساری کی ساری فوجیں بارڈر پہ لگا دی، اور بارڈر پہ لگا دی اس مقصد کے لیے کہ صبح معاہدہ ختم ہو جانا ہم حملہ کر دیں گے۔ تو جب یہ بات جو ہے نا وہ لشکر میں بات پہنچی کہ جناب امیر معاویہ کہ یہ مقصد ہے کہ اس طریقے سے ہم نے حملہ کر دینا
اس کے بعد تو معاہدہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت ایک صحابی موجود تھے ان کے درمیان جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے وسلم نے تو یہ اس بات سے منع کیا، ٹھیک ہے، ہمیں ان کو اطلاع دینی ہے، ان کو بتانا ہے، بتائے بغیر نہیں لڑنا، ان کو اطلاع بھیجیں اینڈ دین ہم لڑیں گے۔ تو ان کو اطلاع بھیجی گئی۔ آپ رول دیکھیں نا اسلام کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسلام ان کے خلاف لڑتا ہے جو جنگ میں لڑنے کے لیے آئے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو لڑنے کے لیے نہیں آئے ایسے لوگ ہیں جو لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ بہت سی آیات اس پہ استدلال کر رہی، میں آپ کو بتایا نا کہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ اسلام کہتا ہے کہ ان لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا جو عورتیں ہیں، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو عمارتیں ہیں وہ مسمار نہیں کی جائے گی۔ بہت سی حدیث میں تذکرہ ہے کہ بھائی جو پھلدار درخت ہیں یا ایسے درخت ہیں جو فوائد دینے والے، ان کو آپ جلا نہیں سکتے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھیں معبد خانے اور یہ پادریوں کے جو پادری جہاں پہ بیٹھتے ہیں، جہاں پہ جو ہے نا وہ دیگر جو ہے نا وہ اقوام عالم کے مذہبی طبقات بیٹھتے ہیں، ان کی جو عبادت خانے ہیں ان کو آپ مسمار نہیں کر سکتے، منع کیا اسلام نے۔ اور یہ مشکات میں آپ 487 نمبر حدیث میں ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں، مطلب کتاب الجہاد آپ پوری پڑھ لیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے منع کیا کہ آپ کسی کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتے، آگ میں جلا نہیں سکتے، بات سمجھتے ہیں؟ اب میں جب آگ میں جلانے کے آپ کے پول کھولوں گا نا اس معاملے میں، بتاؤں گا کہ آگ میں کون جلاتا رہا ہے اور کس کس نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ جو لوگ ہم پہ الزام دھر رہے ہیں نا ان کی ہسٹری پڑھیں گے، کہتے ہیں نا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، دے رہے ہیں جو لوگ تمہیں رفاقت کا فریب، ان کی تہذیب پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، اپنی مٹی پہ تو چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ یعنی تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب دیتے نا، پاجے سے بہت چنگے ہیں، ان کی جب تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے کہ بندے یہ لوگ ہیں کیا، آپ سمجھتے ہیں؟ اسلام نے کہا کوئی بندہ آگ میں کسی کو نہیں جلا سکتا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 137۔ اسلام نے کہا کوئی بندہ کسی کو باندھ کر مار نہیں سکتا، ابو داؤد کی حدیث نمبر 137۔ اسلام نے کہا کوئی شخص لوٹ مار نہیں کر سکتا، کوئی شخص جو ہے کسی لاش کا مسئلہ نہیں کر سکتا، مسند احمد 307 نمبر حدیث۔ اسلام نے کہا کوئی شخص بد عہدی نہیں کر سکتا کسی قوم کے ساتھ، شفافیت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جس قوم کے پاس طاقت ہے وہ بد عہدی سب سے پہلے کرتی ہے، پھر اس کے بعد 100 بہانے ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس چیز سے منع کیا۔ اسلام نے کہا کوئی شخص غنیمت کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ لاش کا مسئلہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں، ترمذی کی حدیث نمبر 731 ہے۔ اسلام نے یہ بات بھی کہی کہ جو کوئی منزل کو تنگ کرے گا، راہگیر کو جو ہے وہ لوٹے گا، اس کا کوئی جہاد نہیں ہے، حدیث ہے ترمذی کی 143۔ بات سمجھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کتنا کلیئر کنسپٹ ہے۔ اللہ کے وسلم فتح مکہ ہوا، نبی کے وسلم نے اعلان کیا کہ جو اپنے دروازوں کو بند کر لے اس کے خلاف کوئی جنگ نہیں، جو بھاگ پڑے اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، بات سمجھتے ہیں؟ جو اپنے گھروں میں بیٹھ جائے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر چلے جائے ان کو کچھ نہیں، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے کچھ نہیں کہا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کا تو کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ لوٹ مار کرو، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور لوگوں کو قتل کر دو، بچوں کو پکڑ لو، عورتوں کو باندھیے بنا لو، ایسے کر لو۔ اسلام کا تو کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا ڈیٹیل پڑھے تو صحیح، غیر مسلموں کی جو جنگیں ہیں انہوں نے کیا کی ہے، اور اسلام کی جو جہاد کا کنسپٹ ہے وہ تو ہے ہی بڑا عظیم کنسپٹ، اور وہ تو چاہتا یہ ہے کہ صرف وہاں پہ قیام امن ہو، ظلم اور زیادتی نہ ہو، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ اسلام کا جو ہے وہ کنسپٹ تھا اس معاملے میں، جس کو پورے کا پورا جو ہے وہ خراب کیا گیا۔ اب جو چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اقوام عالم جو ہیں دور قریب میں انہوں نے کیا کیا۔ آپ کو پتہ ہے ہٹلر کی تاریخ سے کون واقف نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، مسلمان تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے دہشت گرد بنا دیے ان کو دھکے کے ساتھ، اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ میڈیا آپ کے رول سے چل رہا ہے، میڈیا کو آپ چلا رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو دکھاتے ہیں میڈیا پہ اسلام یہ، اسلام وہ، اسلام ایسا، اسلام ایسا، اسلام کا کنسپٹ کیا ہے، پڑھ کیا ہے، اسلام بتاتا کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ گیمیں کرواتے ہیں۔ پھر یہ لوگ کرتے کیا ہیں، اپنے لوگ جو ہے نا وہ ایجنٹس بھیجتے ہیں یہاں پہ، وہ مذہبی پیشوا بن کے لوگوں کو جو ہے نا وہ ایسی ایسی تنظیمیں بنا کے لوگوں کو جو ہے نا وہ سمجھاتے ہیں کہ جہاد اس طرح کا، جہاد کا کنسپٹ تبدیل کرواتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں پرائیویٹ جہاد تو ہے ہی نہیں،
یعنی کہ اسلام تو نہیں کہتا کہ کوئی شخص اٹھے اور اپنی مرضی کے ساتھ کہے جی اس نے گستاخی کی اس کو قتل کر دو، ادھر جا کے انڈیا کے بارڈر کو کراس کر کے ان کو جا کے مار دو، ادھر جا کے اسرائیل میں گھس جاؤ، ادھر جا کے رشیا میں جا کے گھس جاؤ، ادھر جا کے چائنا میں گھس جاؤ۔ اسلام تو مانتا ہی نہیں اس چیز کو۔ پرائیویٹ جہاد کو کون مانتا؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ کوئی انفرادی عبادت نہیں ہے اس طرح کی کہ جو آپ جا کے قتال کریں گے، یہ اجتماعی عبادت ہے۔ اور یہ جو ہے نا وہ کوئی بندہ پرسنلی نہیں لڑتا کہ بندے کے میں وہ آپ کو پتہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں تو ایسا ہی تھا نا کہ لوگ کم تھے، اور ظاہری بات ہے کم لوگوں کے مابین جو ہے وہ اس طرح ہی ہو سکتا تھا کہ سب لوگ آپس میں مل کے جہاد کرتے۔ اب جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلام جو ہے وہ پھیل گیا، قوت بڑھ گئی، لوگ بہت زیادہ ہو گئے، اب ظاہری بات ہے کہ کہیں پہ ایسا جو ہے نا وہ ایسے طبقے کی ضرورت ہے جو صرف جا کے بارڈر پہ جہاد کرتا، یا پھر ایسے طبقے کی ضرورت ہے جو پیچھے ان کو ایڈ کرتا، مدد کرتا، کوئی ان کے لیے جو ہے نا وہ مہیا کرتا۔ ہم مہیا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی فوج کے لیے ہم جب پیٹرول بھی لینے جاتے ہیں تو ہماری جو پرسنٹیج جو کٹتی ہے، ہمارا جو ٹیکس کٹتا ہے، وہ ٹیکس ہمارا جو ہے نا وہ 60% کیا اس ٹیکس کا نہیں جاتا جو ہے نا وہ فوج کو چاہیے ہوتا ہے کہ فوج جا کے جو ہے نا جہاد کرتی ہے، لڑتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس وقت معاملات کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے پیش قدمی کرنی ہے، کس کا جواب کیسے دینا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ کوئی پرائیویٹائزیشن جو ہے نا اس میں معاملہ نہیں ہوتا۔ تو وہ اسلام تو اس چیز کا ساتھ ہی نہیں دیتا۔ آپ اگر یہ تو کنسیپٹ کلیئر کر لینا، اگر کوئی بندہ کہ پرائیویٹ طور پہ میں جہاد کروں گا بیٹھ کے اور میں اکیلا جاؤں گا اور میں کلاشنکوف اٹھاؤں گا، ہاں باقی یہ کہ اسلام اس چیز کو ضرور پروموٹ کرتا ہے کہ آپ طاقت و قوت کے ساتھ رہیں، آپ تیاری کر کے رہیں، آپ جو ہے نا وہ ٹریننگ کریں، آپ جو ہے نا وہ پرفیکٹ بن کے رہیں۔ کیونکہ جو طاقتور مومن ہے اسلام اس کو ایمفسائز کرتا ہے کہ آپ طاقتور مومن بنے۔ اب ذرا آپ آئیں ان لوگوں کی طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام تو دہشت گرد ہے، ان کی ذرا آپ تاریخ پڑھیں۔ ہٹلر کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں۔ ہٹلر نے 17 ملین یہودیوں کا قتل کیا ہے۔ ہٹلر مسلمان تھا، عیسائی تھا نا۔ 17 ملین، بات سمجھتے ہیں؟ ہولوکاسٹ کے واقعے سے کون واقف نہیں ہے؟ ابھی آپ جا کے گوگل کریں اور سرچ کریں کہ کیا جو ہے نا وہ ہولوکاسٹ کا معاملہ ہے، سارا آپ کے سامنے ڈیٹیل میں نکل جائے گا کہ اس نے 17 ملین یہودیوں کا قتل کیا ہے، گڑھے کھود کے، آگ جلا جلا کے اس نے مارا ہے سب کو۔ آپ مجھے بتاؤ اسلام اجازت دیتا ہے؟ کوئی ایک بندہ اسلام کیسے دکھا دے جس نے یہ سلوک کیا ہو کسی غیر مسلم کمیونٹی کے ساتھ؟ اور اسلام کا یہ کنسیپٹ ہے ہی نہیں۔ اسلام کا کنسیپٹ جو آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ بھئی یہ آیتیں ہیں جی اس میں اسلام نے کہا کہ چھوڑو ہی نہیں، مثال کے طور پہ بغیر کانٹیکسٹ کے نہ سناتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جیسے جس میں آتا ہے وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں یہ ملے نہ چھوڑو انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ۔ اب یہ اتنی بات کرتے ہیں وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تمہیں ملے ان کو قتل کر دو۔ اب یہ آیت پڑھ کے لوگوں نے دیکھا یہاں پہ جو ہے نا وہ تو یہاں پہ تو ایسا ہے کہ بھئی جو کافر ملے اس کو قتل کر دو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ اس کا کانٹیکسٹ پڑھا ہی نہیں کسی نے اس معاملے میں۔ آپ اس کو تھوڑا پیچھے دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے پچھلی آیت وَقَاتِلُوا، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ ڈیفینسو وار ہے یہ، بات سمجھتے ہیں؟ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم ان کے ساتھ قتال کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، دیکھنا حد سے تجاوز نہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے جو رولز اینڈ ریگولیشن مقرر کیے ہیں کہ کسی نے اتنا جرم کیا اور تم اتنی بڑی سزا دو، جرم اس کے باپ نے کیا تم اس کے بیٹے کو سزا دو، ایسا نہیں ہوگا۔ لا تعتدوا، حد سے تجاوز نہیں کرنی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ پچھلی آیت ہے، اس سے یہ بتا رہی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اب جب اتنی آیت پڑھو گے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، تو یہی مطلب نکلے گا نماز نہیں پڑھنی۔ آپ قرآن کریم کی اتنی تمام چیزیں جن کے بارے میں یہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں آپ پڑھیں۔ اب یہ والی آیت بھی اگر آپ پڑھ لیں نا جو آیت یہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی آگے سے پڑھ لیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہے نا یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ یعنی جو فتنہ کریٹ کرتے ہیں نا لوگ، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ طبقات کو پکڑ کے قتل کرنا، ٹھیک ہے، جو مسلمان ہو رہا ہے اس کو مارنا، نہیں واقعات صحابہ کرام کے، ٹھیک ہے، آل یاسر کے واقعات نہیں سنے کسی نے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ تو ڈیفینسو وار نہیں ہو سکتی تھی یہاں پہ؟ ہو سکتی تھی بھائی، کیا اسلام نے، اسلام قائل ہے اس چیز کا کہ بھائی کرو۔
اب یہ چیز ہے کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہٹلر کون ہے. دوسرے نمبر پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرسٹ ورلڈ وار مسلمانوں نے لڑی ہے آپس میں. لوگوں کو کہانی کروائی ہوئی ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے. یہ کون ہے؟ ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. 1.7 ملین ڈیتھ ان فرسٹ ورلڈ وار. پہلی جنگ عظیم اول جو ہوئی 1.7 ملین لوگوں کا قتل کیا گیا اور 2.5 ملین جو ہیں زخمی لوگ تھے اس کے علاوہ قتل کے. تو آپ مجھے بتاؤ کون ہے؟ مسلمان ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنگ عظیم دوم سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے اس میں 70 to 80 ملین، اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ ملٹی پلائی کر 70 سے 80 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. کس نے کی ہے؟ کون لڑتے رہے ہیں آپس میں؟ کنہوں نے عام پبلک کو قتل کیا ہے؟ اسلام کا تو رول ہی نہیں ہے عام پبلک کو قتل کرنے کا. اسلام تو کہتا ہے نہ عورتوں کو قتل کیا جائے گا، نہ بچوں کو قتل کیا جائے گا، نہ لاش کا مسئلہ کیا جائے گا، نہ آگ میں جلایا جائے گا. آپ مجھے بتاؤ بم بنانے میں کنہوں نے پہل کی ہے؟ ہتھیاروں کی ترسیل کون کرتا ہے؟ بات سمجھتے ہیں؟ ہتھیار بنا کے لوگوں کو فروخت کر کے لوگوں کو لڑواتا کون ہے؟ اور لڑوانے کی وجوہات کیا ہے؟ کہ ہماری اکانومی ہتھیار کے اوپر چل رہی ہے. اب ہتھیار ہمارے نہ بکے تو یہ جو نا وہ لوگ لیں گے کیسے؟ لڑواؤ ان کو. کون کرتا ہے؟ یہ پاکستان کرتا ہے؟ امریکہ کرتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ سارا بلیم میڈیا وار کے ذریعے ہمارے اوپر ڈالا ہوا ہے. پھر آپ یہ بتائیں کہ جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے. کنہوں نے اس کے اوپر بم پھینکے؟ اسلام تو کہتا ہے نہیں عام پبلک کے اوپر آپ اس طریقے سے وار کر سکتے ہیں. اگر پاکستان نے بھی اگر بم بنایا ہے نا تو وہ بھی آپ یہ دیکھیں ان کی مدافعت کے لیے بنایا. پہلے ابتدا کس نے کی ہے اس طرح کے بم بنانے کی؟ غیر مسلم کمیونٹی. اسلام تو پہلا ملک ہے نا جو مسلمان ہے اور اس نے بم بنایا. تو یہ جو لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی کیا مقاصد ہیں؟ انہوں نے تو استعمال بھی کر لیا. ہیروشیما اور ناگاساکی، ہیروشیما میں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً کچھ نہیں تو 1,29,000 لوگ مارے گئے تھے اور ناگاساکی کے جو لوگ تھے یہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب لوگ تھے. مجھے یہ بتائیں مسلمان ہیں؟ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اسلام جو ہے انسان کو رولز میں ریگولیشن میں رکھتا ہے. وہ ان کے ساتھ لڑتا ہے جو جنگ کے میدان میں آتے ہیں. جو جنگ کے میدان میں آتے ہیں اس کے لڑنے کے بعد اسلام کا مقصد یا تو ڈیفینسو وار یا پیش رفت وار. ڈیفینسو وار کوئی لڑے گا تو وہ تو پوری دنیا میں لڑا جاتا ہے. پیش رفت وار رول یہ ہے کہ بھائی بتائے بغیر نہیں ہوگا، اور رول یہ ہے کہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا. جو جنگ میں نہیں لڑنے کے لیے آیا سائڈ پہ کھڑا ہے اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی جائے گی. جو جنگ میں لڑ رہا ہے وہ لڑے جائے گا. بعد میں قیدی بنتے ہیں تو کیا ہوگا. اور اسلام نے جتنی فتوحات کی ہیں ان فتوحات کو آپ دیکھ لیں کہ ان میں کسی شخص کو جبرن بھی کسی چیز پہ قبول کرنے کے بارے میں کہا گیا کہ آپ جبرن اسلام قبول کریں؟ نہیں، بلکہ وہ جو جہاد کیا گیا دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دی گئی. اور وہ آزادی رائے ہر ایک کو دیا گیا کہ بھئی آپ رکھو آزادی رائے. اس میں ریشنل آزادی رائے یعنی عقلی دلائل کے ساتھ، نقلی دلائل کے ساتھ، بالموعظۃ الحسنہ اور وجادل مکالمات کے ساتھ. مکالمات نہیں ہوتے کرتا ہے اسلام. تو بھائی اسلام کا جو کنسیپٹ ہے وہ بڑا واضح، شفاف اور کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ چھپ چھپا کے سازشیں کریں اور جس طریقے سے یہود و نصارہ کرتے ہیں سازش. بات سمجھتے ہیں؟ جس طریقے سے آپ مجھے بتائیں اس وقت کوئی مسلم کنٹری ایسا ہے کہ جس نے کسی دوسرے کنٹری یا کسی دوسری جو ہے نا وہ جگہ کے اوپر جو ہے نا ان کے اس ملک کے اوپر ان کے اوپر تشدد شروع کیا ہو؟ آپ مجھے بتائیں ہندوستان نے کشمیر کے اندر کیا کیا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں رشیا نے چیچنیا کے اندر کیا کیا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں اسرائیل نے جو ہے نا وہ شامیوں کے ساتھ اور وہاں جو رہتے ہیں فلسطین میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ یہ اسلام کے مسلم کنٹری ہیں جنہوں نے دہشت پھیلائی ہوئی ہے. یہ مسلمان ہیں. افغانستان میں یہ امریکہ جو ہے جو آیا تھا یہ مسلمان ہے امریکہ. بات سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ آم تو لینے نہیں آیا تھا، یہاں پہ آم کھانے تو نہیں آیا تھا افغانستان میں. تو بھائی بات صرف سمجھانے کی یہ ہے کہ اسلام کا جو جہاد کا کنسیپٹ ہے
بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، بالکل واضح ہے، بالکل شفاف ہے، ود رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، اور اسلام جو ہے وہ عام پبلک، عام جو لوگ ہیں ان کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے۔ ڈیفینسو وار کے طور پہ اسلام کہتا ہے کہ جب کوئی ہمارے بارڈر کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے لوگوں کو کہیں کسی موقع کے اوپر بھی کوئی ظلم کرے گا، اسلام ڈیفینس کرے گا اس کے خلاف، بات ڈیفینڈ کرے گا، مظلوم کے ساتھ ہے۔ بات سمجھتے ہیں، اسلام مظلوم کے ساتھ ہے، اور اسلام ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ قیام امن ہو، اسلام چاہتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ نفاذ عدل ہو، اسلام چاہتا ہے کہ حقوق انسانی جو ہے وہ بحال ہو۔ اور جدید جو دنیا، آپ کو پتہ ہے نا اسلام نے جو کنسپٹ دیا ہے، جدید دنیا میں اس وقت جو دنیا جس جگہ پہ کھڑی ہے، یہ اسلام کے بلبوتے کے اوپر ہی ہے، کیونکہ اسلام نے آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جان کا جتنا احترام بتایا ہے، اس پہ آپ غور کر لیں تو آپ کو لگ پتہ جائے، انسانی جان کے احترام کے اوپر پوری ڈیٹیل ہے اسلام کی۔ آپ ڈیٹیل چیک کریں اسلام کی۔ اسلام کہتا ہے آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا، پھر اسلام نے مثال کے طور پہ اس کا تذکرہ کہا نا کہ ومن قتل نفسا، جس نے ایک نفس کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور بغیر کسی حق کے، بغیر حق، من قتل نفسا بغیر حق، کسی شخص نے بغیر حق کے کسی کو قتل کیا تو اس کی تو خیر نہیں ہے نا بھائی، اس میں تو اسلام نے منع کیا اور کہا نا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے، اشراک باللہ تو ہے، وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا۔ اسلام نے رول بتایا کہ بھئی قتل جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی جان کو قتل کیا تو قتل کیا جائے گا بھائی، کسی نے ظلم کیا تو ظلم کیا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ یہ اسلام کا کنسپٹ ہے کہ بھئی کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام نے جب دیکھا کہ بھئی یہ جو بڑی بڑی امپائرز ہیں، ان میں لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی حالت بے حالت کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے، اور جو ہے نا وہ پھر اسلام نے اس چیز کو خود آبزرو بھی کر لیا کہ جس طریقے سے یہاں پہ اسلام نے ابتدا کی مکہ کے اندر 13 سال جو ظلم و زیادتی کیا گیا اسلام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، چیر دیے گئے، بات سمجھتے ہیں، نیزوں کے ساتھ جو ہے نا مار دیے، بڑا ظلم و زیادتی، تو اسلام نے کہا کہ بھائی یہ اس طرح تو نہیں چلے گا، اس پہ تو پورے کا پورا معاملہ چلے گا۔ تو خیر یہ اسلام کا کنسپٹ ہے۔ آئی ہوپ آپ اس کنسپٹ کو سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر بھی اس کنسپٹ سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔